بزرگان محترم اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سرپرست حضرات کو تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بچیوں کی اور جن کے بچوں کی آج شادی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی بہترین محفل سجائی گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا شرابی کبابی تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی تھی۔ جب وہ شخص مارا، اس کو دفن کیا گیا، صبح سے لے کر شام تک اس پر عذاب مسلط تھا۔ اس کے قبر میں آگ کے انگارے تھے، آگ تھی اس کے قبر میں۔ فرشتے بھی اس کو سزا دے دے کر کے وہ فرشتوں کے نظر میں آ چکا تھا وہ شخص۔ لیکن ایک دفعہ اچانک ایسا ہوا کہ وہ جو عذاب تھا قبر کا، ایک دم سے وہ بند ہو گیا۔ فرشتے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا شرابی شخص، اتنا بڑا کبابی شخص، ایک لمحہ قبر کے عذاب کے بغیر اس کے دن اور رات نہیں گزر رہے تھے، ایک دم سے اس کا عذاب کیسے ختم ہوا؟ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، جب یہ مرا اس وقت وہ ماں کے پیٹ میں تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، آج وہ بچہ اپنی زندگی کے ان مراحل میں آیا، 2.5 سے 3 سال 4 سال اس کی عمر ہو گئی، اس وقت تک تو اس کے باپ پر عذاب مسلط تھی۔ اس کی بیوی نے یہ کیا کہ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کو مدرسے میں داخل کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا بچہ مدرسے میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلا کلام اپنے زبان سے یہ نکالا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری رحمت گھوم کے غیرت میں آئی کہ ایک وہ بچہ جو مجھ سے رحم کا طلبگار ہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، یہ میرے رحمت کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے کہ اس کے بچے کی اس بسم اللہ کی وجہ سے آج میں نے اس کے باپ سے جو ہمیشہ کی جو اس کے لیے ایک عذاب جو مقرر تھا وہ میں نے اس کے سر سے ہٹا دیا۔ آپ سوچیں، ایک بچہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے ماں باپ کی قبر کے اندر مغفرت ہو رہی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے بچے نے جو پورا قرآن مجید ختم کیا ہے، آپ اس کے کتنے بڑے اجر کے مستحق بن چکے ہیں۔ اب یہ بچہ ساری زندگی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم بچوں کے دنیا کی فکر کرتے ہیں اور دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ آخرت جب ہم جاتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ بچہ جب شروع میں بڑا ہونے لگتا ہے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول میں ڈالو۔ بھائی کیوں ڈالنا ہے اسکول میں؟ لازمی بات ہے، اسکول میں ڈالنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکول کی پڑھائی سے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اسکول کی پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ کل کے دن بڑا ہوگا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اور کل کے دن یہ جو پیسے کما کے لائے گا، ایک فن آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں گلہمند ہوں ان سرپرستوں سے، ان والدین سے جو اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں لیکن دین کی تعلیم سے ان کو جو روشناس نہیں کراتے۔ کئی ایسے والدین ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ایسے کئی جنازے ہم نے پڑھائے ہیں جنہوں نے اپنے پنشن کے پیسے جو پوری زندگی انہوں نے کمانے کے بعد جو ان کو 50-60 لاکھ روپے ملا،
انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کی اور انہیں امریکہ بھیجا، برطانیہ بھیجا، آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں بھیجا کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا اور زبردست پیسے کمائے گا۔ وہی بچہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ باپ مر چکا ہے، وہ بائی ایئر آتا ہے پاکستان، لیکن اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں کھڑا ہو کر کے اپنے ابا کے لیے دعا کرے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کو یہ دعا نہیں آتی۔ ایسے تعلیم کو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے سمجھائیں۔ میں اور آپ دنیا کے اندر ایسے گھل مل چکے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے زندہ ہی رہنا ہے، کبھی مریں گے نہیں ہم۔ ہم نے یہ تصور بنایا ہے اپنے دل اور دماغ میں، اور دین سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جس کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے حدیث مبارک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کفار کے لیے دنیا جنت ہے۔ آپ جب اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ ضوابط بھی ہیں، اور یہ دنیا کا سودا آپ اس دنیا میں نظر نہیں آ سکے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد بھی کئی خواتین کا معمول ہوگا۔ ایک خاتون مجھے بتایا جس کو تہجد پڑھنے پہ 100 روپے ملے، 100 روپے تو دور کی بات ہے، 1 روپے بھی آپ کو شاید نہیں ملے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ کو 1 روپے بھی نہیں ملا ہے۔ امتحان کا تو مقصد یہی ہے نا بھائی، اللہ جل شانہ آزمان بھی رہے ہیں کہ بھئی آپ نماز بھی پڑھ رہے، 1 روپے بھی نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہمارا ایمان تھوڑا سا کمزور پڑ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فالتو کام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، کی زندگی کی مثال، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمندر مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے، کہ بڑی مچھلی اپنے چھوٹی مچھلی کو بتا رہی تھی کہ بچے خیال کرنا، اگر سمندر میں کوئی ایسا تار آپ کو نظر آئے، کوئی ایسا دھاگا نظر آئے جس میں آپ کو کوئی گوشت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے یا کوئی روٹی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، خیال کرنا، اس کی طرف جانا نہیں۔ اچھا بھئی کیوں نہیں جاؤ؟ کہا کہ تم اگر اس کی طرف جاؤ گے تو تمہارا جب اس گوشت کو تم کھانے کی کوشش کرو گے، وہ کانٹا تمہارا حلق میں گھسے گا، تم قید بن جاؤ گے، تم اس پانی سے نکال دیے جاؤ گے۔ وہ ایک الگ دنیا ہے جہاں تم زندہ نہیں رہ سکو گے، تم خود بخود مر جاؤ گے۔ تم کو لوگ پکڑیں گے، 8-8 10-10 فٹ کے لوگ ہیں، 6-6 7-7 فٹ کے لوگ ہوں گے، جو آپ کو پکڑیں گے، کاٹیں گے، آپ کی کھال اتاریں گے اور آپ کو کاٹ کے اور اچھے طریقے سے مسالے لگا کے فرائی پان میں آپ کو زبردست طریقے سے پکائیں گے اور 32 دانتوں کے بیچ میں آپ کو ڈال کر کے کھا جائیں گے۔ اب اگر یہ چھوٹا بچہ، اگر اس مچھلی والا جو اس کا باپ ہے جس نے اس کو یہ بات بتائی، اگر وہ یہ کہے کہ بھئی وہ بچہ یہ سمجھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو بہترین پانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ادھر تو کوئی 7-8 فٹ کا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں پہ کوئی 32 دانت نظر نہیں آ رہے ہیں، آگ کا تصور ہی نہیں ہے، مرچ مسالے یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کرے گا اور وہ اس چھوٹے سے گوشت کو ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالے گا تو پھر اس کا عاشر وہی ہوگا جو اس کے باپ نے اس کو بتایا۔ جب تک وہ پانی میں اس کو سمجھ نہیں آئے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، ہم دنیا میں ہیں، پردے میں ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ قبر میں بھی مجھے آپ کو جانا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ نیک بخت ہیں، وہ قبر آپ کے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے گا۔ وہ کیسا باغ ہوگا وہ آپ اس دنیا میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اگر آپ بدبخت تھے تو وہ قبر آپ کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ وہ کیسا گڑھا ہوگا اس دنیا میں آپ کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اور آپ جتنے بھی آپ کام کریں گے دنیاوی اعتبار سے، اس کا اجر آپ کو یہاں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب یہ دھوکے کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اللہ کے سامنے، جب مجھے اور آپ کو جانا ہوگا، جب ہم جائیں گے پھر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے کتنی بڑی بھول کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، عورت کہنے لگی کہ جس طرح کے لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے، آج بھی ہے، خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے
کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے بچپنے میں مر جاتے ہیں، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، میرے لیے دعا کریں کہ میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، میں ان کی جوانی دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا کتنے عمر میں وہ مر جاتے ہیں؟ عورت کہنے لگی بس یہی 300 ساڑھے 300 سال کی عمر میں آ کر کے مر جاتے ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں آ کے مر جاتے ہیں؟ کتنے سال کے؟ 300 ساڑھے 300 سال کی عمر میں پہنچ کے مر جاتے ہیں۔ یہ بچپنا ہے استاد کو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ ضرور بتائیں مجھے۔ فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک امت آئے گی جن کی عمریں کل ملا کر کے 60 سے 70 سال اس کی عمر ہوگی۔ اچھا اتنی مختصر عمر؟ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مزید آپ سنیں، کہا کہ وہ امت ایسی ہوگی جو اپنے لیے رہنے کے لیے گھر بنائیں گے، پہننے کے لیے ان کے پاس 10-10 12-12 جوڑے بھی ہوں گے، کھانے پینے کا زبردست ان کے لیے انتظام بھی ہوگا، وہ کھائیں گے پیئیں گے بھی، موج مستیوں میں زندگی گزاریں گے۔ تو عورت حیران ہوئی، اس نے کہا اتنی مختصر سی زندگی میں 60 سے 70 سال کی زندگی میں وہ کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی مکانات بھی بنائیں گے، اگر میری اتنی زندگی ہوتی میں 60 سے 70 سال کی ساری زندگی کو میں اللہ کے سجدے میں گزار دیتا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں میری بہنوں، سوچ لو سمجھ لو، اپنی زندگیوں سے غافل مت ہو جاؤ۔ ہم گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں بے پردگی کتنی عام ہو چکی ہے، پردے کا بالکل اہتمام ختم ہو چکا ہے، گھروں کے اندر پردہ ختم ہو چکا ہے۔ اس چیز کا تصور ہی میرے اور آپ کے دماغ میں نہیں آتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کا اگر دیور ہے وہ آپ کا غیر محرم ہے، آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا چچا کا بیٹا ہے، میرے اور آپ کا خالہ کا بیٹا ہے، میرے اور آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہے، یاد رکھیں وہ غیر محرم ہے، لیکن میں اور آپ اسے پردہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کی طرف جانے کا وہ پہلا راستہ ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے، شیطان، فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے النساء حبائل الشیطان، اللہ جل شانہ نے عورت کو شیطان کی رسی بنایا۔ ہر عورت نہیں، جو نیک صالح ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، جو خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، جو اوروں کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرتی ہے، جب وہ روڈ پہ نکلتی ہے اب وہ شیطان کی رسی ہے، جہاں سے وہ گزرے گی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک نظر سے اپنے آپ کو بچائے گی، 2 نظروں سے اپنے آپ کو بچائے گی، لیکن کسی نہ کسی نظر میں وہ آ کر کے پھنس جائے گی۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی دیکھیں، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میری نوجوان بہنیں ہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ ہر طرف بھیڑیے ہیں، درندے گھوم رہے ہیں جو تمہارا جسم نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے اداروں کو آپ دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ اپنے کالج یونیورسٹیوں کا ماحول آپ دیکھیں، اور معذرت کے ساتھ ان لڑکیوں کو ایسے بے راہ روی میں مبتلا کرنے میں ماؤں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں سنی سنائی نہیں کر رہا ہوں، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ لوگ آتے ہیں، والدین آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ایسے ایسی باتیں اور ایسے ایسے کام ہم سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ماں بھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے سوچتی ہے۔ خود جائیں گے، ملاقاتیں کروائیں گے غیر محرم مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ ان کو بٹھائیں گے، کھانے کروائیں گے، ماں بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ باپ بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا، باپ بیچارہ صبح جائے گا رات کو آئے گا، اس کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن باپ کے پس پشت آ کر کے اور سارے معاملات مجھے اس انداز میں بنائے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے، دیکھو اسلام راستہ نہیں روکتا ہے، اسلام کوئی مشکل مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام پابندی نہیں لگاتا، آج آپ دیکھیں، آپ باہر ممالک میں جا کر کے دیکھیں، آپ اگر نہیں گئے ہیں آپ سنیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ آج کل ہر ایک کے پاس یہ چیز ہے، باہر ممالک میں جو انگریز لوگ ہیں وہاں پہ شناختی کارڈ جب کوئی بناتا ہے، کوئی نیشنلٹی کسی ملک کا لیتا ہے، اس میں کسی باپ کا نام نہیں ہوتا، وہاں پہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ باپ کا نام ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ ہے کون، ماں کا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے بیٹا ہے۔ ایسے ماحول میں بنیں گے، آپ ان کا کلچر دیکھیں، آپ ان کا ماحول دیکھیں، کتنی بے راہ روی ہے، طلاق کی شرح کتنی زیادہ ہو چکی ہے،
خواتین کو گھر بسانے کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بنیں، اور جب ہم ایسے بنیں گے آج آپ نقصان بھی دیکھیں، میں اور آپ مسلمان ہیں لیکن میں اور آپ جھیل کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہر یہاں سے لے کر وہاں تک 700-800 خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں، اوپر بھی بیٹھی ہیں اتنی خواتین۔ آپ کوئی بھی خاتون ہاتھ اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں 100% اپنے گھر میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں۔ یہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ خوشیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دین سے بہت دور کر دیا ہے۔ گناہوں کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں گھسائے رکھا ہے۔ ساری رات غیر محرم مردوں کے ساتھ میں اور آپ بات کریں گے، ان کے ساتھ میں اور آپ چیٹ کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ ساری رات میرے اور آپ کے دل میں نفاق بھر رہا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتنا زیادہ گناہ، اتنا زیادہ نفاق آپ اپنے جسم کے اندر، اپنے دل کے اندر ڈالیں گے، آپ کی زندگی مطمئن ہو سکتی ہے؟ بالکل مطمئن نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ کوشش کریں۔ دیکھو دین مسئلہ ہے، اگر ایک خاتون مرد ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اچھا آج تو علمیہ تبدیل ہو گیا ہے، جو بڑے دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کو تو چھوڑو، جو شادی شدہ ہے وہ بھی یہاں معمول مار رہے ہیں آج کل، بڑے دکھ کے ساتھ نہیں بتانا پڑتا یہ بات۔ اپنے گھروں کو دیکھیں، کیوں، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اور ایسے شخص کی سزا بتائیں کیا ہے؟ جو شخص شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ یہاں وہاں اپنی نسل دوڑا رہا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے ایسے مرد کو اور ایسے عورت کو جو شادی شدہ ہے لیکن پھر بھی وہ حرام کاری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو پتھر مار کر اس کو جو ختم کر دو، اس کو مار رجم اس کو کہتے ہیں۔ آج معاشرہ دیکھیں آپ کیوں کرتے ہیں بھئی آپ ایسے؟ کیوں ایسے راستوں پہ آپ جا رہے ہیں جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کھڑے میں جا کر کے گر رہی ہوں؟ کئی لڑکیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی گنوا بیٹھی ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں بھئی فلان لڑکے کو میں نے تصویریں بھیجی تھی، اب ان تصویروں کے ذریعے سے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، کبھی مجھ سے پیسے مانگتا ہے، کبھی مجھ سے غلط چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ مولوی صاحب میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ بھئی تم نے یہ شروع بھی کیوں کیا؟ کہتا بس مولوی صاحب اس نے قسمیں کھائی تھی، اس نے اللہ کے نبی کی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی کہ میں ایسے نہیں کروں گا، آج وہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بہن کہ کیا قرآن کی قسم، نبی کی قسم سے کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے؟ تم ایسے کام کر رہے ہو، ایسے قدم اٹھا رہے ہو، تم ساری زندگی اپنا، یہی وجہ ہے۔ آج بڑے مجلس میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، رشتے آج نہیں بن پا رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ شوہر کہیں اور سوچتا ہے اور بیوی کہیں اور سوچ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایسے بھی نکاح پڑھائے ہیں، رات کو میں نے نکاح پڑھایا، صبح سویرے پتہ چلا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کیوں دی ہے؟ پتہ چلا کہ معاملات کہیں اور آ چکے ہیں۔ ایسے بھی نکاح ہم نے پڑھا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، شروع میں انسان حیران ہے کہ رشتے ہوتے نہیں ہیں، پریشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، رشتے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں بھئی جب کوئی مناسب رشتہ آتا ہے، ماؤں سے میں درخواست کرتا ہوں بنگلے گاڑی مت دیکھا کرو، بنگلے گاڑی والوں کی زندگی دیکھنی ہے کبھی آ کر کے اکیلے میں میرے ساتھ ملو کہ آپ کے بلوچستان کے جتنے بھی نواب ہیں، جتنے بھی سردار ہیں، ان کے گھروں کے واقعات میں آپ کو سناؤں کہ ان کے گھروں میں ان کی خواتین کے ساتھ جو معاملات چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ ہم آج کل فیس بک کے ذریعے سے، ٹک ٹاک اور انسٹا کے ذریعے سے ہم لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں اور اپنے خوابوں میں بھی ایسے لڑکے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی آپ دیکھیں، کیا ان کی بیویاں ان سے مطمئن ہیں؟ آپ جب مناسب رشتہ آ جاتا ہے بسم اللہ کر کے دے دو، نہیں دو گے آپ کے پاس کچھ آپ کے بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بہنیں ہوں گے، ایسے معاملات میں ملوث ہوں گے جو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور جب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اس وقت تک جو پانی سر سے اوپر رہتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو کیا کیا سمجھاؤں؟ زندگی کو اگر مطمئن رکھنا ہے، زندگی میں اگر اپنے سکون کو لانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ والیاں بن جاؤ۔ آپ کے پاس سارا دن اللہ کو منانے کا وقت ہوتا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک خاتون یہاں پہ کھڑا ہو جائے، ایک کھڑی ہو جائے، مجھے پتا ہے کہ جو اپنے شوہر کی صحیح طریقے سے خدمت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس بیوی کی جو غصہ بالکل ناک پہ ہے، شوہر کچھ منہ سے بولا نہیں ہے، بیچارہ تھکا ہوا گھر سے باہر سے آتا ہے، تو کس انداز میں پیسے کما رہا ہوتا ہے، تو جب باہر سے گھر میں آتا ہے تھوڑی بات نہیں ہوتی ہے، بیوی کے لڑائیاں شروع ہو گئی، کسی گالیاں شروع ہو گئے، نہ صبر کا دامن ہم ہو چکے ہیں اور غصہ ہماری ناک پہ آ
چکا ہے, نفرتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں. جب آپ ایسا رویہ اختیار کرو گے, اچھا یہی لڑکی ہے, شوہر کے ساتھ تو ایسے ہے, لیکن اگر اس کا کہیں اور دوست ہے, بڑے پیار محبت میں باتیں ہوں گی, ساری رات بیٹھیں گے, گپے شپے بھی لگائیں گے, ایک گھنٹہ موبائل کی پیکج ختم ہوں گی, باتیں ختم نہیں ہوں گی, باتیں وہاں بھی اچھی ہو رہی ہیں, لیکن جو تمہارا حلال رشتہ ہے تم اس کو جو خوش نہیں کر پائے. وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ وہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو تو فلان لڑکی کے ساتھ, فلان عورت کے ساتھ, اس کو مت دیکھ لو. اللہ نے جو تمہیں شوہر دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو, اس کی خدمت کرو, تو تمہارا مجازی خدا ہے, اس کا سر دباؤ, اس کے پاؤں دباؤ, اس کے پاؤں دھو کر کے وہ پانی پیو, یقین جانو اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک جو تمہاری جو بخشش فرمائیں گے. حلال رشتوں کے ہوتے ہوئے کیا معنی سے مت دوہرایا. اپنے گھروں کو سنبھالو, اپنے بچوں کو اللہ کے راستے پہ لاؤ, دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. کب تک ہم دنیا کماتے رہے؟ کتنے ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا, آج آپ دیکھیں ان کو قنوت تک پڑھنا نہیں آتا. آپ دیکھیں جن کی عمریں اس وقت 40 سے 50 سال ہے, آپ سنیں اسے نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا. آج جب آپ کو مدارس کا یہ ماحول ملا ہے, آپ کو جب ایسا ماحول مل چکا ہے, آپ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں, آپ ان کو دینی تربیت دے بھی سکتے ہیں. آپ کا کوئی شرعی مسئلہ اس وقت ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایسے مسائل خود اپنے طبیعت پہ آپ کو گال کر رہے ہوتے تھے اور غلط طریقہ تھا, لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو علماء دیے ہیں, آپ کے پاس مدارس ہے, آپ اپنے مسائل کو وہاں پہ حل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کا ان کا حل آپ کے حساب سے دینی طریقے سے آ سکتا ہے. تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں, ڈالیں اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں, عصری تعلیم بھی دیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں صرف اپنے بچوں کو جو تم مولوی بناؤ مدرسے میں ڈالو, نہیں, صرف مولویوں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے, ہر طرح کے شعبے کے لیے ہمیں خواتین کی ضرورت ہے. آپ ہر شعبے میں کام کر سکتے ہیں, لیکن میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ کوشش کریں دینی ماحول میں پردے میں رہ کر کے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر کے یہ تعلیم سیکھیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہوگی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے, اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, یہ نہیں کہ بس بھئی ابھی تازہ آپ نے باتیں سنی, ٹھیک ہے, بس اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے, جب یہاں سے جائیں گے پھر آپ کی زندگی تبدیل ہوگی, پھر دوبارہ سے مسلک کی زندگی میں آپ لگ جائیں گے. ایسے تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. سارے ساتھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, جو نماز نہیں پڑھیں گے ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. اچھا, جو پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ سارے وہ کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھیں. تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں, 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کون کرے گا بھائی انشاءاللہ. ہاتھ ساتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. کچھ ہاتھ کھڑے نہیں, میرے خیال میں ارادہ ہی نہیں نماز پڑھنے. اچھا بھائی, روزانہ 1 سپارہ تلاوت کون کرے گا انشاءاللہ. سارے ساتھی کوشش کریں گے. آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں, کوشش کریں بھائی. دیکھیں اگر آپ کا گھر کے اندر آپ کی لڑائی جھگڑے کافی زیادہ ہے, آپ کے ساس کے ساتھ کٹ پٹ چلتا ہے یا جٹھانیوں کے ساتھ کٹ پٹ چلتا ہے, کوشش کریں یا لطیف یا ودود یہ وظیفہ پڑھا کریں. کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے. اگر شوہر کبھی ناراض ہے, اکثر جو لڑائیاں بڑے خرچے پہ ہوتے ہیں. آپ کو جو خرچہ لینا ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں بتائیں, پہلے آپ یا لطیف یا ودود یہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے شوہر کو پلائیں, پھر آپ اس سے پیسے نہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا وظیفہ سنو. پہلا وظیفہ کیا بتایا بھائی؟ یا لطیف ہو یا ودود. یہ محبت کا رشتہ ہے, غلط محبت کے لیے استعمال کرو گے آپ اوپر پڑے گا. یہ اللہ کے نام ہے, یا لطیف ہو اے لطف والی ذات, یا ودود ہو اے محبت کرنے والی ذات. وہ محبت جو حقیقی محبت ہے, غلط جگہ پہ استعمال کرو گے اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. غلط محبت ہے اور مانگ بھی اللہ سے رہے, آج کل ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں چانس کو اختیار کریں. دوسرا وظیفہ, اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں, آپ کے شوہر کا ہاتھ تنگ ہے, رزق کے اندر بے برکتی ہے, یا آپ کے جسم میں کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس نہیں جائیں, مولویوں کے پاس جائیں گے, مولوی صاحب تعویذ دے دو, مولوی صاحب تو آپ کو دے گا, لیکن اس سے بڑا تعویذ آپ کے پاس خود ہونا چاہیے. اس سال میں حج پہ گیا تھا تو ایک چیز میں نے بہت اچھی دیکھی. یہ جو سوڈانی خواتین ہیں, بہت بڑے بڑے ان کے جسم ماشاءاللہ, بہت چہرہ بھی ایسے بالکل کالا کالا ہے, ان کا بالکل حبشی ہے, جسامت کے بھی اعتبار سے بڑے. جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ان کے اگر کوئی خاتون, اس سال آپ لوگوں نے سنا بھی گرمی تھی, تو ایک دفعہ ہم لوگ وہ ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے, مجمع کافی زیادہ تھا, لوگ جب کھڑے تھے تو اس وقت رش کی وجہ سے
گرمی کی حبس کی وجہ سے ان کی ایک حبشی خاتون بے ہوش ہو گئی. اس کو ان کی حبشی خواتین نے اٹھایا, ایک کونے میں اس کو بٹھایا. یقین جانو وہ تمام الفاظ کے ذریعے سے وہ دم کر رہی تھی جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ تھے. حدیث کے الفاظ انہوں نے یاد کیے تھے, خود وہ دم کر رہے تھے. اللہم رب الناس نذهب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک. میں کھڑا ہو کر کے سنا, بہت بہترین الفاظ میں وہ الفاظ میں اپنے زبان سے نکال رہی تھی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ہمارے خواتین کو تو سورۃ الفاتحہ یاد کرنے میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے, اور اس خاتون کو دیکھو اسی ملا کے پاس نہیں جا رہی ہے, خود اس کے اوپر دم کر رہی ہے. اور یہ طریقہ آپ کو بھی آنا چاہیے. آپ بیمار ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کن الفاظ کے ذریعے سے اپنے بیماروں کو شفایابی کے لیے اپنی دعائیں کی. تو یہ وظیفہ ہے, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, وقت بھی کافی کم ہے. تو آپ کو پہلا وظیفہ آپ کو بتایا یا لطیف ہو یا وضو. دوسرا وظیفہ ہے آپ کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھو اس کو میرے ساتھ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وظیفہ یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی کنجی بتائی ہے. چابی جب کسی خزانے کا آپ کے پاس ہو, آپ جب اس دروازے کو کھولیں گے, جو دل تمہارا کرتا ہے تم اس خزانے میں سے اٹھا سکتے ہو. یہ بھی ان تمام معاملات کی چابی ہے. اگر اس کے ذریعے سے آپ اس دروازے کو کھولو گے, آپ کی جو بھی پریشانی ہے, جو بھی مصیبت ہے, اللہ پاک اس کو ختم کریں گے. سارے ساتھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے. یہ سبق 2-3 دن کے لیے تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ. بولو بھائی اگلے سال تک انشاءاللہ یہ سبق آپ کو یاد رہنا چاہیے. سارے ساتھی یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ دستربندی کا مرحلہ ہوگا, اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور کھانا کھا کر کے پھر آپ کو اجازت دیں گے. کافی گرمی بھی ہے میرے خیال میں, ہم نے آپ کے لیے حال بنایا, ہم نے کہا شاید آپ لوگ یہاں پہ آ جائے, لیکن آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیسے آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں. مجھے معلوم ہے کہ آپ گرمی میں بھی بیٹھے ہیں, آپ پر کو پریشانی بھی ہے, لیکن ہم بھی مجبور ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا حال آپ دیکھیں کہ فل پیک ہو گیا. ماشاءاللہ جو پہلے آئے ان کو ملا, جو نہیں آئے وہ اوپر بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی اجر عطا فرمائے. تو آپ لوگ ایسے کریں کہ کوئی متبادل صورت ہمیں بتائیں. یہ پروگرام کبھی رکیں گے نہیں انشاءاللہ, یہ تو ہم ہر سال کریں گے. ہم آپ کو ہر سال بلائیں گے اور ہم اپنی دل کی بات آپ تک ہر سال پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم مزید اس کے اوپر سوچیں گے کہ کیا کیا جائے. اور لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح کہ آپ کا تعاون ابھی ہمارے ساتھ شامل ہے, آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. سارے ساتھیوں کا تعاون رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق.